امریکی محکمہ خارجہ نے عمران خان سے متعلق سوال کا جواب دینے سے صاف انکار کیوں کیا؟ کپتان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ اسرائیلی بمباری کے خلاف کیا بولیں؟ عید کے بعد اسد کیسر نے کون سا اہم اعلان کر دیا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بڑا بیان آخر کیا کہہ دیا؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ امریکہ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے متعلق سوال پر کسی بھی قسم کا رد عمل دینے سے انکار کیا ہے۔ میڈیا بریفنگ کے دوران ایک پاکستانی صحافی نے سابق وزیر اعظم پاکستان اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے متعلق سوال کیا، تاہم امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے عمران خان سے متعلق سوال پر رد عمل دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا کہ کسی دوسرے ملک کی اندرونی معاملات میں بات نہیں کی جائے گی، چاہے تو وائٹ ہاؤس سے بھی پوچھ لیں۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ ٹرمپ اور وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ہمیں کرۂ ارض کی پرواہ ہے، امریکہ کو اپنے پڑوسیوں کی پرواہ ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، عمران ریاض نے اس خبر پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا ان کے نزدیک یہ اوورسیز پاکستانیوں کی کوششوں کو ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ ناظرین اکرام، امریکن اوورسیز پاکستانیوں کا بار بار یہ کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ میں بھرپور لابنگ بھی کی۔ یہاں تک کہ جب امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہا تھا تو عمران خان کی حامی پاکستانی امریکن کمیونٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کیمپین میں بھرپور انداز میں کیمپیننگ بھی کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے میں مسلمانوں کے ووٹ کا بھی ایک اہم کردار تھا اور مسلمانوں کا ووٹ عمران خان کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پڑا تھا، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے مختلف نمائندے بارہا عمران خان کی رہائی کے لیے ٹویٹر پر یہ پیغام دیتے رہے ہیں کہ پاکستانی سرکار کو چاہیے کہ پاکستان کے اصل نمائندے یعنی عمران خان کو رہا کریں تاکہ مسائل کا حل نکل سکے اور پاکستان ایک جمہوریت بن سکے۔ لیکن ناظرین اکرام، کچھ دیر سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ عمران خان کے معاملے پر کچھ خاموش سی دکھائی دے رہی ہے۔ عمران ریاض نے کہا کہ میں نے بار بار اوورسیز پاکستانیوں سے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹرمپ انتظامیہ کہتی ہے کہ عمران خان کی رہائی سے متعلق اہم پیغام پاکستان کی حکمران طبقے کو پہنچا دیا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ حکومت ہی جعلی ہے۔ جب تک پاکستان کی عوام کا اصل نمائندہ حکمران منتخب نہیں ہوتا تب تک امریکہ پاکستان سے اپنے تعلقات کو بہتر نہیں کرے گا۔ مگر ناظرین، اس وقت امریکن انتظامیہ کا رد عمل تو کچھ اور ہی ظاہر کر رہا ہے۔ ٹیمی بروس کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ براہ راست عمران خان کی رہائی کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی اقدام نہیں اٹھائے گا۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ڈپلومیٹک طریقے سے مختلف رہنماؤں کے ذریعے پاکستان کو عمران خان کی رہائی کے لیے پیغام پہنچوایا جائے، جو کہ امریکن پاکستانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر، جو ٹرمپ کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے پاکستانی سرکار کو عمران خان کی رہائی کے لیے میسج پہنچا دیا ہے۔ لیکن ناظرین، اب آنے والے دنوں میں امریکن انتظامیہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ اہم اقدام لے سکے گی یا نہیں، یہ آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہو سکے گا۔ مگر ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران ریاض نے بتایا کہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ غزہ میں ہونے والی اسرائیلی بمباری کے خلاف بول پڑی ہیں۔ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ 7 اکتوبر کو جب 36 اسرائیلی بچوں کے قتل کی دنیا بھر کے رہنماؤں نے شدید مذمت کی، اس پر فلمیں بنائی گئیں تاکہ یہ واقعے کو کبھی بھولے نہ، لیکن 18 مارچ کو جب 130 فلسطینی بچوں کا نیند کی حالت میں قتل عام کر دیا گیا، یہ خبر میڈیا میں نہیں آئی۔ یہ محض غزہ میں ایک اور معمول کا دن تھا۔ جمائما گولڈ سمتھ یاد رہے دوستوں کہ ان دنوں غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف بیان کردہ پوسٹوں کو باقاعدگی سے ری پوسٹ کرتی ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے یونیسیف کی ایک پوسٹ کو شیئر کیا تھا جس میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے ہونے والی تباہی کو خوفناک قرار دیا گیا تھا۔ جمائما گولڈ سمتھ نے جس پوسٹ کو شیئر کیا، اس میں یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے بتایا کہ غزہ پر تازہ حملوں میں 130 بچوں سمیت سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے۔ ناظرین، عمران ریاض نے جمائما گولڈ سمتھ کی اس ٹویٹ پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہی جمائما گولڈ سمتھ ہے جس کو پاکستان میں اکثر مولوی حضرات اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے یہودیوں کی ایجنٹ قرار دیا تھا۔ یہ وہی جمائما گولڈ سمتھ ہے جس کی شدید کردار کشی کی گئی اور عمران خان اور جمائما گولڈ سمتھ کو یہودیوں کا ایجنٹ قرار دیا جاتا رہا۔ یاد رہے کہ دوستوں، جب جمائما عمران خان کی اہلیہ تھیں تو کپتان کو خوب پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑا۔ خصوصاً مسلم لیگ نون نے یہ بیانیہ زبان زد عام کر دیا
کہ عمران خان یہودیوں کا انتخاب ہے اور جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ مل کر وہ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جمائمہ نے ہمیشہ اسلام کے لیے آواز اٹھائی۔ خصوصاً جمائمہ نے اسرائیل کی جارحیت پر کھل کر بیانات دیے، یہاں تک کہ مغرب میں رہتے ہوئے اسرائیل کے خلاف ایسی کھلم کھلا آواز اٹھانا آسان نہیں ہوتا، لیکن جمائمہ نے غزہ کے بچوں اور وہاں پہ بسنے والے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی۔ اس کے علاوہ جمائمہ مقبوضہ بیت المقدس سمیت کشمیر اور بہت سی ایسی سماجی ایکٹیویٹیز میں شامل رہی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ کیسر نے بیان جاری کیا ہے کہ عید کے بعد اتحاد کو حتمی شکل دیں گے اور بلوچستان میں آل پارٹیز کانفرنس کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ عید کے بعد اتحاد کو حتمی شکل دیں گے اور بلوچستان میں آل پارٹیز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے دوران اسد کیسر نے کہا کہ اے پی سی کے حوالے سے ذمہ داری لطیف کوسا کو دی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ جوائنٹ اے پی سی کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کو دعوت دیں گے کہ اے پی سی ہمارے پلیٹ فارم سے ہو، عمران خان کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں اور آئندہ عمران خان کی رہائی کے لیے جوائنٹ فورم سے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اسد کیسر نے سوال اٹھایا کہ انہوں نے قومی سلامتی کا اجلاس بلایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے کہا کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے لیڈر تک تو رسائی دیں۔ ملک کی سب سے مقبول پارٹی کے سربراہ سے ملاقات تک نہیں کروا سکے، ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو رہے، پھر بھی ان کے ساتھ ملک کی خاطر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور ان کے پاس یہی حکمت عملی ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا دیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، عمران ریاض نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ صوبے میں کسی بھی صورت آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے یہ بات کہی کہ ایک اندازے کے مطابق 9,500 سے 11,500 کے قریب جنگجو ہمارے علاقے میں آ چکے ہیں۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کسی آپریشن کی اجازت نہیں دے گا۔ جتنے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں افغانستان سے اتنے مزید آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق 11,500 کے قریب جنگجو ہمارے علاقے میں آ چکے ہیں، جبکہ بارڈر اور دوسری طرف 22,500 کے لگ بھگ جنگجو موجود ہیں۔ عوام ساتھ ہو اور نیت صاف ہو تو ان سے نمٹ لیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، میٹنگ کم اور پریزنٹیشن زیادہ تھی۔ پریزنٹیشن اور اعلامیہ کرنے سے دہشت گردی نہ ہی ختم ہوتی ہے اور نہ ہی ختم ہوگی۔ ناظرین، یہ تھے دن بھر کی اہم اپڈیٹس، اب تک لیتا ہی دیکھتے رہیے آئی آر کے نیوز۔ اللہ حافظ۔ امریکی محکمہ خارجہ نے عمران خان سے متعلق سوال کا جواب دینے سے صاف انکار کیوں کیا؟ کپتان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ اسرائیلی بمباری کے خلاف کیا بولیں؟ عید کے بعد اسد کیسر نے کون سا اہم اعلان کر دیا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بڑا بیان آخر کیا کہہ دیا؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران ریاض نے کہا کہ امریکہ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے متعلق سوال پر کسی بھی قسم کا رد عمل دینے سے انکار کیا ہے۔ میڈیا بریفنگ کے دوران ایک پاکستانی صحافی نے سابق وزیر اعظم پاکستان اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے متعلق سوال کیا، تاہم امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے عمران خان سے متعلق سوال پر رد عمل دینے سے انکار کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا کہ کسی دوسرے ملک کی اندرونی معاملات میں بات نہیں کی جائے گی، چاہے تو وائٹ ہاؤس سے بھی پوچھ لیں۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ ٹرمپ اور وزیر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ہمیں کرۂ ارض کی پرواہ ہے، امریکہ کو اپنے پڑوسیوں کی پرواہ ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، عمران ریاض نے اس خبر پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا ان کے نزدیک یہ اوورسیز پاکستانیوں کی کوششوں کو ایک بڑا دھچکا ہے، کیونکہ ناظرین اکرام، امریکن اوورسیز پاکستانیوں کا بار بار یہ کہنا ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ میں بھرپور لابنگ بھی کی۔